مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ترجمہ: وبشر الذین اور بشر آپ خوشخبری دے دیں الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان لہم بے شک ان کے لیے جنات باغات ہیں جنتیں ہیں تجری جاری ہیں بہتی ہیں من تحتہا اس کے نیچے الانہار نہریں کلما جب بھی روزی کو وہ رزق دیے جائیں گے منہا اس سے من ثمرۃ رزقا پھلوں کا رزق کلما جب کبھی روزی کو وہ دیے جائیں گے منہا اس سے من ثمرۃ رزقا پھلوں کا رزق قالوا تو کہیں گے ھذا الذی یہ وہی ہے رزقنا جو دیا گیا ہم کو من قبل اس سے پہلے وَأُتُوا بِهِ اور وہ دیے جائیں گے اس کے ساتھ متشابہہ ملتے جلتے وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواج بیویاں ہیں مطہرۃ پاک وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا جب کبھی وہ اس جنت میں پھلوں کا رزق دیے جائیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم اس سے پہلے بھی دیے گئے تھے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور ان کو دیے جائیں گے ملتے جلتے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے اس میں پاک بیویاں ہوں گی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو. بشر کا معنی ہے خوشخبری دے دیں. بشارت خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبشر بنا کے بھیجا. مبشر کا معنی خوشخبری دینے والا، ساتھ نذیرہ ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یہ لفظ کیا ہے؟ مبشر.
لوگ اسے مبشر ہی بولتے ہیں، مبشر ہیں، نام بھی رکھے ہوتے ہیں بھائی مبشر، مبشر نہیں بلکہ کیا ہے جی مبشر، کیا ہے جی مبشر، خوشخبری دینے والا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک صفت بھی ہے کہ آپ جہاں لوگوں کو ڈراتے ہیں وہاں پہ خوشخبریاں بھی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں عام طور پہ جہاں بھی آپ جہنم کا تذکرہ دیکھیں گے نا، ساتھ میں جنت کا بھی تذکرہ مل جائے گا۔ جہاں پہ ڈراوا آئے گا وہاں پہ خوشخبری بھی آئے گی۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا ترغیب اور ترہیب۔ ترغیب کا معنی ہے کسی کام میں رغبت دلانا، ترہیب کا معنی ڈرانا، یا یوں سمجھیں ترغیب اور انذار، کسی اچھی چیز کی خوشخبری دے کے رغبت دلانا، اور انذار کا معنی کیا ہے وارننگ دینا، ڈرانا۔ تو دونوں چیزیں ہیں ہمارے دین میں۔ اگر ہم دلائل کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، دلائل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو خوشخبری دینے والا پہلو ہے نا وہ ہمارے دین میں زیادہ غالب ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ خوشخبریاں ہیں۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو خوشخبریاں دیتے رہے، لیکن ساتھ ساتھ ڈراوا بھی ہے۔ ایک دوسرا نقطہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہاں بھی پہلے تذکرہ جہنم کا اور ڈرانے کا تھا، بعد میں خوشخبری کا تھا۔ کیونکہ جو چیز زیادہ دیر تک اثر رکھتی ہے نا وہ خوشخبری نہیں ہوتی بلکہ ڈراوا ہوتا ہے۔ کسی شخص کو آج آپ نے کوئی رغبت دلائی، خوشخبری دے دی، کسی کام کی رغبت دلائی، 2-4 دن تک جذبہ رہے گا، بعد میں کم ہوتا جائے گا۔ لیکن ڈراوا ایک ایسی چیز ہے، کسی بندے کو کوئی سخت ہاتھ لگ گئے نا، ایک دفعہ کسی چیز سے صحیح ڈر گیا، بعض دفعہ وہ ڈراوا موت تک اسے نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اسلام میں پہلے ڈراوا ہے اور پھر بولیں پہلے کیا ہے پھر خوشخبری ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، پہلے فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور ساتھ ہی کیا فرمایا وبشر الذین آمنوا، پہلے ڈراوا انذار پھر خوشخبری ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھی یہ نصیحت فرمائی تھی، فرمایا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرو، متنفر مت کیا کرو کہ لوگ بھاگے یہاں سے، متنفر مت کیا کرو۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے صرف ڈرانے والا کام پکڑا ہوا ہے، وہ ڈراتے ہی ہیں، کبھی جہنم کی ہولناکی، کبھی عذاب قبر، کبھی جہنم کی مار کٹائی، جہنم کے فرشتوں کا تذکرہ۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک بات یاد آئی، اللہ ہمارے استاد محترم کی حفاظت فرمائے، جوید اقبال سیالکوٹی حافظ اللہ تعالیٰ، وہ ایک قصہ اپنا سناتے ہیں، کہتے ہیں میں لوگوں کو ڈراتا رہا، جہنم کا تذکرہ کرتا رہا، جہنم یہ وہ عذاب، اللہ کا غضب، اس سے بچو۔ ایک دن لوگوں نے مجھے درخواست کی کہ شیخ صاحب تسی ڈراندے بڑا جے، تہاڈی مہربانی ہے کوئی جنت کا بھی تذکرہ کر دیو۔ کہا تذکرہ کر دیو؟ جنت کا بھی تذکرہ کر دیو۔ فرمان لگے میں ٹھیک ہے جی، میں تیاری کی، درس دینے کے لیے بیٹھا، جنت کی حوروں کا تذکرہ کیا، دودھ شہد کی نہریں، موجے بہاریں، یاقوت موتی کے محلات، سارا تذکرہ کیا نا۔ جب آخر میں نے کہا جنت ملے گی کسے؟ جنت ملنی کنا لوگوں میں؟ کہ جب میں نے یہ جملہ بولا نا وہ بندہ کہنے لگا گل تو پھر وہی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو صرف ڈرانا نہیں ہے بلکہ خوشخبریاں بھی دینی ہیں۔ اور بعض لوگ انہوں نے صرف ایک ہی کام پکڑا ہوا ہے، صرف خوشخبری دینی، صرف بشارت، صرف فضائل اعمال، اور کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، یاد رکھنا ہمارا جو دین ہے نا اس میں نہ سختی ہے نہ،
یہ لوگ جملہ بولتے ہیں جی ہمارے دین میں نرمیاں مولویوں نے سختی کی ہوئی ہے، یہ جملہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتا دوں ہمارا دین کیا ہے، درمیانہ، معتدل، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، درمیانہ، معتدل، جہاں پہ خوشخبری ہے وہاں پہ خوشخبری دیں، جہاں پہ ڈرایا ہے وہاں پہ ڈرانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس لوگوں کو خوشخبری ہی دیتے جائیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بس لوگوں کو ڈراتے ہی رہیں، دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلتے رہیں۔ بھائی دیکھیں نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، جو نماز نہیں پڑھتا میرا دل کرتا ہے، جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو ان کے سمیت جلا دوں۔ یہ نرمی ہے کہ سختی ہے؟ بولے شاباش، سختی ہے۔ آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، بچے 7 سال کے ہوں ان کو نماز کا حکم دے، وضربوہم وہم ابناء 10 سنین، 10 سال کے ہوں ان کو پھینٹی لگائیں۔ یہ حضرت جی خوشخبری ہے کہ سختی ہے؟ آپ کہتے ہو دین اسلام میں سختی کوئی نہیں، لا اکراہ فی الدین کی آیتیں ہم پہ فٹ کرتے ہو پڑھ پڑھ کے، یہ جڑی سختی کی تھی یہ مولویاں کی تھی، یہ دین 'چ کوئی سختی نہیں، بولتے نہیں بھائی یہ سختی ہے کہ نہیں؟ سختی ہے۔ بندہ روزہ رکھنا ہے، گرمی ہے، سفر ہے، اللہ میں سفر پہ نکل رہا ہوں، فرمایا کوئی بات نہیں آ کے رکھ لینا، یہ سختی ہے کہ نرمی ہے؟ بندہ بیمار ہے، کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ نہیں پڑھی جا رہی، کہا بیٹھ کے پڑھ لو، سختی ہے کہ نرمی ہے؟ نرمی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا ہمارے دین میں سختی بھی ہے، نرمی بھی ہے، جہاں پہ سختی کی ہے وہاں پہ تم بھی سختی کرو، جہاں پہ نرمی کی ہے وہاں پہ تم بھی نرمی کرو، نہ بالکل سخت بن کے رہو نہ بالکل، ٹھیک ہے جی؟ ڈرانا بھی ہے اور خوشخبریاں بھی ہیں۔ ایک اور آپ کو بتا دوں ان کے درمیان بھی ایک چیز ہے، وہ ہے تاکید، ترغیب، تاکید اور ترہیب، خوشخبریاں بھی اور اللہ کا بھلا کرے تاکید بھی اور ڈرانا بھی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی نوٹ کر لیں، وبشر، خوشخبری دیں۔ کچھ لوگ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جنت جہنم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ یہ جملہ بھی 100% غلط ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ ربا ہم نے تم سے جنت لینی ہے، توجہ ہے جی؟ بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے نہیں جی، ہم نے اس کے بدلے میں اللہ سے جنت لینی ہے اور انشاءاللہ لینی ہے۔ ہم یہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں حضرت جی، ہم نے اس کے بدلے میں اللہ سے کہنا ہے اللہ ہم نے تیری کتاب پڑھی تھی ہمیں جہنم سے بچا۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ یہ جملہ غلط ہے کہ وہ کیا کہتا ہے شاعر، نہ حوروں کی نہ جنت کی نہ غلما کی طلب ہے۔ بھئی ہمیں تو ہر چیز کی طلب ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہماری فطرت میں ڈر بھی رکھا ہے اور یہ رغبت بھی رکھی ہے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، جو مومن بندے ہیں نا اللہ کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی، خوف بھی ہونا چاہیے اور لالچ بھی ہونا چاہیے، اکیلا خوف بھی کافی نہیں، اکیلا لالچ بھی کافی نہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بات بتا دیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو خطبے ہوتے تھے نا، خصوصاً جمعے کے خطبے میں نبی علیہ السلام ضرور یہ خوشخبری بھی دیتے تھے اور ڈراتے بھی تھے۔ خطبہ مسنونہ سن لیں، اس میں جنت کا تذکرہ بھی آئے گا، جہنم کا تذکرہ بھی آئے گا، حتیٰ کہ اگر آپ جمعے کے دن فجر کی نماز میں سنتے ہیں قاری صاحب کون سی صورتیں پڑھتے ہیں؟ پہلی رکعت میں جی سورہ سجدہ، دوسری رکعت میں بولیں سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، سورہ طہر پڑھتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں جنت کا تذکرہ بھی موجود ہے اور جہنم کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ پھر جمعے کی نماز میں جو سورۃ غاشیہ پڑھتے ہیں جنت کا تذکرہ بھی موجود ہے، جہنم کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر اپنے وعظ و نصیحت میں ان دونوں کا تذکرہ کرتے تھے، لوگوں کو ڈراتے بھی تھے اور خوشخبریاں بھی دیا کرتے تھے۔ تو لہذا یہ بھی وہی انداز ہے،
پہلے ڈرایا، ساتھ ہی کہا صرف عذاب ہی نہیں دوں گا بلکہ وبشر الذین، اور خوشخبری دے دیں آپ ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے۔ ابھی چونکہ ہماری ابتدا ہے اس لیے ہمیں کچھ الفاظ کی وضاحت کرنی پڑتی ہے، اگر کوئی 2-4 منٹ کبھی اوپر ہو جائیں اللہ کے لیے معاف کر دیا کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو لفظ ہم نے پڑھ لی ہیں ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں، جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے کچھ الفاظ بار بار آئیں گے، پھر ہمیں ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جیسا کہ یہاں پہ آیا ہے آمنو، ایمان، ہم نے آپ کو بتایا تھا ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے، یاد ہے؟ بول گئے ہو جیسے تو چاپ لائی سی ہیں 11 چیزوں کا مرکب ہے ایمان، ٹھیک ہے؟ 5 ارکان اسلام تھے اور پھر 6 مزید آگے چیزیں تھیں، 11 ہم نے چیزیں بتائی تھی، ان کا مجموعہ ہے ایمان۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا، خوشخبری ان لوگوں کو دینی ہے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ یہاں پہ خوشخبری ہر ایک کو حضرت جی نہیں ہے۔ میں جب قرآن پڑھتا ہوں نا، یقین جانیں ایک ایک لفظ پہ دل کرتا ہے بار بار صدقے اور قربان جائے۔ خوشخبری ان لوگوں کو ہے جن کے ساتھ 2 شرطیں ہیں، ایمان اور عمل۔ ایک بندہ ایمان لے آیا، عمل صالح نہیں کیے، اس کے لیے کوئی جنت کی خوشخبری۔ ایک بندہ ایمان ہی نہیں لایا، بڑے نیک عمل کرتا ہے، یہ لوگ ہم سے مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، کافر اتنے نیک عمل کرتے ہیں، گلیاں بنواتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، پارکوں کو صاف کرتے ہیں، ان کو کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اچھا عمل تو انہوں نے کیا لیکن ایمان نہیں لائے۔ تو 2 شرطیں ہیں، ایمان لے آیا بندہ، آگے اس نے کوئی عمل نیک نہیں کیا، وہ کہتا میں نے بس کلمہ پڑھ لیا میں جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں حضرت، آپ کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ قرآن جب بھی ایمان کا ذکر کرتا ہے ساتھ ایک اور شرط بھی لگاتا ہے، کیا اے وہی گل ہے کہ جنت دیاں بڑیاں نعمتاں نے پر لبے گی کنوں؟ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، جس نے نیک اعمال کیے، نیک اعمال کرنے والوں کو جنت ملے گی۔ یوں جنت اتنی آسان نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الا ان صلۃ اللہ غالیہ، الا ان صلۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا بڑا ہی مہنگا ہے، اللہ کا سودا جنت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لموضع صوت فی الجنۃ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت جو ہے اس کی ایک بلشت، ایک گٹھ زمین جو ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی کل کائنات تم فروخت کر دو، سونے چاندی ہیرے جواہرات اور دنیا کو کالونیاں دکانیں مارکیٹیں بنا کے بیچ ڈالو، جو قیمت ملے وہ اللہ کو پیش کر دو، اللہ اس کے بدلے میں ہم نے جنت میں ایک پلاٹ خریدنا ہے۔ حضرت پلاٹ تو دور کی بات ہے، جنت میں ایک گٹھ بھی آپ کو جگہ نہیں مل سکتی، اتنی قیمتی جنت ہے تو اللہ فری میں دے دیں گے؟ نہیں۔ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، نیک۔ اچھا آپ کو ایک اور نقطہ بھی بتا دوں، یہ چیزیں ہیں بڑی وضاحت کرنے والی۔ وَعَامِلُ، اللہ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ عمل کیے، کیوں؟ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کو بس عمل پسند ہے، لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ، وہ کہتے ہیں بس محنت 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 کرو، عمل جیسے چاہے کیسا بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، بس اللہ تمہاری محنت دیکھتا ہے۔ نہیں حضرت، اللہ صرف محنت نہیں دیکھتا، وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اللہ وہ دیکھتا ہے کہ محنت وہ کون سی ہے جو صالح ہو۔ قاری صاحب ایک مزدور بلاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ 200 اینٹا نے تو چھاتے چاڑ دیں، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ چاڑتا پہ نال ایک اور مزدور آیا، اس نے کہا اچھا اینٹیں محنت، قاری صاحب نے اس مزدور کو دینا 2000 روپیہ، ٹھیکہ ہو گیا، محنت کے پیسے ہیں، انہیں اینٹا چوک کے نال دیا دے کوٹھے دے چاڑنیاں شروع کر دیتی ہیں۔ شام ہوئی آگے کہتا قاری صاحب انہوں 2000 دینا جے نا، ادیاں انہیں چاڑیاں نے ادیاں میں چاڑیاں، مینوں بھی پیسے دیو۔ قاری صاحب دیں گے؟ بولتے نہیں ہو۔ قاری صاحب الٹا انہوں پھینٹی لان گے، اور نکمے ہاں میں تے ایس چھاتے چڑھانیاں سن، میں تے انہوں اے حکم دیتا ہی کہ اے کم کرنا ہے، اور تو تے وہ کم کیتا نہیں، الٹا نقصان کر دیتا ہی، تیری مزدوری نہیں بنی، تیری اجرت نہیں بنی۔
حالانکہ محنت اس نے بھی کی ہے، محنت اس نے بھی کی ہے، اس کو مل رہا ہے، اس کو نہیں مل رہا، اس کو کیوں مل رہا ہے، اس کو کیوں نہیں مل رہا، اس نقطے کی اگر سمجھ آ گئی، یقین جانے بڑے سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ اس نے عمل کیا ہے صالح، اس نے عمل کیا ہے لیکن صالح نہیں۔ اللہ نے صرف عمل نہیں دیکھنا بلکہ کیا دیکھنا ہے، عملے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں آزمانا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھنا اس نے بہت زیادہ عمل کیا ہے، کثیر العمل کا امتحان نہیں بلکہ حسن عمل کا امتحان ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ آج تھوڑی چیزیں مشکل تھی، نقطے مشکل تھے۔ امتحان عمل کے زیادہ ہونے کا نہیں ہے بلکہ عمل کے صالح ہونے کا ہے۔ اللہ نے دیکھنا ہے صالح عمل کس کا ہے۔ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ، اللہ کے نبی کیا خیال ہے؟ ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میں نے جہاد کرنا ہے لیکن مجھے دو چیزیں مطلوب ہیں، ایک اللہ سے اجر اور دوسرا تھوڑا بہت تذکرہ بھی ہو جائے، لوگ کہیں بہادر ہے۔ فرمایا کہ مالہ، اسے کچھ ملے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمانداری سے بتائیں، اس نے محنت کی ہے کہ نہیں کی؟ بولو، محنت کی ہے اور عمل بھی درست ہے، جہاد کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ جہاد کر رہا ہے۔ اب اسے کچھ ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا شیء لہ، لا شیء لہ، لا شیء لہ، 3 مرتبہ فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ اس نے محنت بھی کی ہے، مزدوری بھی کی ہے، عمل دیکھنے میں بھی اچھا ہے، کچھ نہیں مل رہا، کیوں؟ جی اس میں کیا ہے؟ دکھاوا ہے، ریاکاری آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ عمل تو ہے لیکن، بولو نا شاباش، کیا ہے؟ عمل تو ہے لیکن۔ آپ کو میں آخری نقطہ اس بات پہ بتا دیتا ہوں، اگر وہ نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا نا، عمل صالح کی سمجھ آ جائے گی۔ عمل صالح، عمل صالح کہتے کسے ہیں؟ وضاحت کے لیے تو بڑا وقت چاہیے۔ عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جس کے پاس قبول ہونے کی صلاحیت ہو۔ پھر سن لیں، عمل صالح کہتے کسے ہیں؟ عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جس کے پاس قبول ہونے کی صلاحیت ہو۔ یقین جانا یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے، اللہ کی قسم بڑا قیمتی نقطہ، اس کو نوٹ رکھنا ہے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ جس عمل کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ جس عمل کے پاس طاقت نہیں ہے نا قبول ہونے کی، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، وہ عمل تو ہوگا لیکن صالح نہیں ہوگا۔ یہ نقطہ جان لیں۔ بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے اللہ کے دربار میں، حلقہ کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، فرمایا اللہ کے دربار میں آئے ہیں، عمل کر کر کے لوگ تھک چکے ہیں لیکن تسلا نارا حامیہ، وہ کہاں پہ گئے ہیں؟ جہنم میں گئے ہیں۔ کیوں؟ عمل تو کیا تھا لیکن کون سا عمل انہوں نے کیا تھا؟ نماز نہیں تھی پڑھی، نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، زکاتیں دی تھی۔ حدیث نبی علیہ السلام کی ہے، فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَعْمَالِ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَبَاءً مَّنثُورًا۔ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو قیامت کے دن آئیں گے ان کے اعمال تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے، ان کے اعمال کو ریت کے ذرات کی طرح بکھیر دیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا اچھا صفہم لنا، اللہ کے نبی ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے، حتی لا نکون منہم، تاکہ ہم ان لوگوں سے بچ سکیں۔ فرمایا اما انہم من اجسامکم، صحابہ وہ ان کا تعلق نسل انسانی سے ہوگا، ومن جلدکم، فرمایا وہ تمہارے جلد سے، تمہارے قبیلے سے ہوں گے، وہ تم میں سے ہوں گے،
یأخذون من اللیل کما تأخذون، وہ راتوں کو تہجدیں پڑھنے والے ہوں گے، ولکنہم قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے جب تنہائی میں جائیں گے اللہ کی حدوں کو توڑ دیا کریں گے۔ بتانا یہ ہے کہ تہجدیں پڑھنے والے ہیں لیکن پھر بھی جہنم میں جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ عمل کیا ہے لیکن صالح نہیں ہے۔ تو عمل بھی وہ قبول ہوگا جو صالح ہوگا۔ فرمایا وبشر الذین، اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کیسی جنتیں ہیں؟ انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلی نشست میں ہوگا کہ وہ جنت کیسی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔